بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو نیو بک ہجرت حبشہ یونٹ نمبر 1۔ جیسے کہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ جو ہے نا وہ پہلے ریڈنگ کرواتا تھا، پھر اس کے بعد خلاصے کے اہم نکات، پھر اس کے بعد یہ ایک ایسا سیاق و سباق جو اس چیپٹر کے کسی بھی پیراگراف کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ساری اس کے بعد آپ کے پاس وہ ڈیٹیل کے اندر جو ہے نا وہ سلیس کی حوالے سے بات کرتے تھے۔ چونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہارڈ کاپی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جو ڈیٹیل جو بھی خلاصے کے اہم نکات کراؤں گا انشاءاللہ تعالی، ہم جیسے ہمارے پاس بک آتی ہے ہارڈ کاپی کے اندر، چونکہ بک کے ورژن کے اندر جو آپ کو ریڈنگ ہوتی ہے اس کا مزہ ہی اپنا ہے اور اس کا ٹچ ہی بالکل اپنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کا 20 نمبر کا کنٹینٹ ہے، بلکہ 25 نمبر کا کنٹینٹ۔ کس طرح؟ 10 نمبر کا آپ کا خلاصہ ہے، 3 نمبر کا آپ کا سیاق و سباق ہے، 2 نمبر کا آپ کا حوالہ متن ہے، 10 نمبر کی آپ کی سبق کی اس کی تشریح آتی ہے پیراگراف کی۔ تو جس کو خلاصہ اگر آتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ اپنا سلیس آرام سے نکال لے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا، جو سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ ابھی سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی پورا سلیبس ود گرامر کا پورشن، ود امپورٹنٹ ٹاپک، ود اس کے بعد ٹیسٹ، جس تمام جو ہے نا یہ آپ کے پاس پیکج جو ہے نا انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ایئر کے فولڈر کے اندر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کے اندر بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ ہجرت آپ، یہ بیسیکلی صفی الرحمن مبارک پوری صاحب اس چیپٹر کے جو ہے نا اس یعنی ان کی کتاب تھی الرحیق مختوم۔ الرحیق مختوم جو ہے نا وہ سیرت کی کتاب ہے، یعنی دنیا کے اندر اس کو اول انعام ملا تھا، تو اس کا ایک پورشن انہوں نے نکالا ہے کہ کس طرح جب شروع کے دنوں میں جب کفار مکہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے، جو اولین صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ وہاں پر نجاشی بادشاہ تھا، آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ تھا، اور وہ عیسائیت کا ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا۔ تو جب مسلمان وہاں پر پہنچ گئے نا تو پیچھے کفار مکہ کو بڑا قلق ہوا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر چلے گئے ہیں، تو ان کو بڑا ایک بغض تھا۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے نا وہ عبداللہ بن ربیع اور عمر بن عاص، تو یہ بیسیکلی جو ہے نا عمر بن عاص جو ہے نا وہ یہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے، اور یہ تب جو تھے نا کفار میں سے تھے، اور یہ بڑے سخت دشمن تھے۔ لیکن ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زبان کی بڑی خصوصیت دی ہوئی تھی، یعنی یہ سفیر کے طور پر جو ہے نا جایا کرتے تھے۔ تو ان کو جو ہے نا کفار مکہ نے بھیجا ان دونوں کو کہ جاؤ، اور دوسرا نجاشی کے دربار میں نا ان کے کچھ تعلقات بھی تھے پرسنل، تو یہ وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے جا کے نجاشی کو یہ کہا کہ بھائی یہ جو مسلمان آئے ہیں نا تو یہ بیسیکلی ہمارے ہاتھ سے آئے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا ان کو واپس لینے آئے کہ یہ بگڑ گئے ہیں، تو ہم ان کی اصلاح کر لیں گے، تو آپ واپس ہمیں دے دیں، یہ کچھ تحفے تحائف ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو نجاشی نے جب یہ باتیں سنی نا تو اس نے کہا میں پہلے ان لوگوں کی بات سنوں گا۔ تو جب ان لوگوں کو بلایا گیا صحابہ کرام میں، وہاں پر حضرت جعفر بن عبداللہ ابی طالب، جو کہ اللہ کے نبی کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ تھے کزن تھے حضرت جعفر، تو انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں پر نجاشی سے کہا کہ دیکھو میری کچھ بات سن لو، ہم بڑے جاہل لوگ تھے، ظلم و ستم کرنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی عورتوں کے حقوق نہ تھے، غلاموں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ ہم میں نا ایک پہلے سے ہی ایک نبی اللہ نے ہمیں اتارا، وہ ہم میں پہلے سے موجود تھے، ہم ان کے کردار کو جانتے تھے، ہم ان کو صادق و امین کہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، ظلم و ستم نہ کرو، غریبوں کے حقوق دیے، یتیموں کے حقوق دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ اللہ کی زمین پر جو ہے نا وہ انصاف قائم کرو، تو ہم نے وہ جہالت کی چیزیں چھوڑ دیں۔ اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم واپس ان جہالت کی چیزوں کی طرف جاؤ، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کلام جس کو تم بات کر رہے ہو؟ تو حضرت جعفر نے جب قرآن کی تلاوت کی نا تو وہ چونکہ جو نجاشی تھا وہ جو ہے نا وہ عیسائیت کا ماننے والا تھا، اس کے دربار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی قرآن کا اثر ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ تو سچا کلام ہے، یہ تو وہی ہے جو عیسیٰ پر اترا تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں تم لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ اب اگلے دن نا عبداللہ عمر بن عاص کو نا بڑا غصہ تھا کہ بھائی کیسے یہ میرے سے چھوٹ گئے ہیں۔ تو اگلے دن نا اس نے پلان سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا، تو اگلے دن اس نے دوبارہ نجاشی کے دربار میں آیا اور کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کی دین کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں، اور آپ کی جو مریم جو علیہ السلام ان کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اب مسلمان تھوڑے گھبرا گئے کہ کیونکہ مسلمانوں کا تو عقیدہ یہی تھا کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور خدا نہیں ہے، اور مریم جو ہے نا وہ ان کی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ تو نجاشی نے جو ہے نا ان کو بلایا اور کہا کہ ہاں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو سورۃ مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر بن ابی طالب نے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا خدا کی قسم ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ہے،
عیسیٰ ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں تھے اور اس کا جو ایمان مضبوط ہو گیا. اس نے کہا کہ پھر تم امن میں رہو، جاؤ، تمہیں یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو اب میں نے یہ سارا خلاصہ سمرائز کر دیا، اب یعنی ریڈنگ کر دیا. اب یہ خلاصے بنائیں. نکات کیا ہیں؟ مسلمان اپنی جان اور دین بچا کر پرامن جگہ چلے گئے. پرامن جگہ کون سی تھی؟ خبشہ. کفار مکہ کا عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو نجاشی کے دربار بھیجنا. انہوں نے دربار میں بھیجا. دونوں کا نجاشی کے دربار تحائف لے کر پہنچنا اور اپنا مدعا بیان کرنا. اپنا مدعا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے نا یہ بہک گئے نوجوان، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ ان کو جو ہے نا وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں واپس کر دیں. نجاشی نے ان کی بات سن کر مسلمانوں کو بلا بھیجا. حضرت جعفر بن ابی طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا اور تعلیمات کا بتانا. وہ سارا کچھ بتایا کہ جی ہم ظالم تھے تو انہوں نے جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دیں. حضرت جعفر کا قرآن کی تلاوت کرنا جسے سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کا آنسو آ جانا. جب تلاوت کی اس نے کہا یہ تو وہی صحیفہ ہے جو ہے نا عیسیٰ بن مریم پہ اترتا تھا. نجاشی کا قرآن اور حضرت عیسیٰ کے کلام کو ایک ہی قرار دینا. اگلے دن عمر بن عاص کا نجاشی کو حضرت مریم السلام کے حوالے سے بہکانا. حضرت جعفر کا قرآن کی تعلیمات حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے آگاہ کرنا. نجاشی کا اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمانوں کو امن دینا. نجاشی کا کفار مکہ کے تحائف واپس لٹا کر انہیں بے آبرو کر دینا. یعنی بے آبرو کون ہو کر گئے تھے؟ بے آبرو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع. تو یہ پورا آپ نے خلاصہ سمجھ لیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ خلاصہ سن لیا نا تو آپ کو کسی بھی حدیث کی تشریح میں مسئلہ نہیں ہونے والا. لیکن ایک مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے جی؟ کہ سیاق و سباق ہم نے کہاں پر لکھنا ہے. دیکھیں سبق کا نام عنوان ہے ہجرت حبشہ. مصنف کا نام ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. اب میں نے کیا سیاق و سباق میں نے جو بھی میرے پاس خلاصے، یہ دیکھیں نا خلاصے کے جو اہم پوائنٹ تھے نا میں نے انہی کو ملا کر نا سیاق و سباق بنا دی. اب اگر پورے چیپٹر میں سے کہیں سے بھی آپ ذرا امیجن کریں کہیں سے بھی کوئی پیراگراف آ جائے گا نا تو یہ سیاق و سباق سب کے ساتھ کمپیٹیبل بیٹھتا ہے. یہ آپ کا 3 نمبر کا جو ہے نا وہ سیاق و سباق ہے. آ جائیے. مسلمان اپنی جان بچا کر اپنی پرامن جگہ چلے گئے، لیکن کفار نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو بھیجا تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں. نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تلاوت سن کر قرآن کو سچا تسلیم کیا اور مسلمانوں کو امان دے دی. جب عمر بن عاص نے حضرت مریم کے حوالے سے اسے بہکایا تو حضرت جعفر نے قرآن کی تعلیمات جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے تھیں اسے آگاہ کر دیا. تو نجاشی نے اسے حق قرار دیا. کفار مکہ کے تحائف واپس لٹا کر مسلمانوں کو امن عطا فرما دیا. تو یعنی دیکھیے یہ وہ سیاق و سباق ہے. اس چیپٹر کے اندر آنے والے کسی بھی پیراگراف کے ساتھ بالکل الحمدللہ یہ کمپیٹیبل بیٹھے گا. اسی طرح جو ہے نا ہم نے اب 2nd چیپٹر 3rd چیپٹر 4th پھر اس کے بعد حصہ نظم کی طرف آگے بھی بڑھیں گے. تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا انشاءاللہ العزیز. پورا اردو کا سلیبس جو ہے نا آپ کو اس چینل کے اندر ملے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ہمارا اکاؤنٹ بھی اپنا مکتب کے نام سے ٹک ٹاک پر، وہاں بھی ہم اسمال ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو بھی اپڈیٹس وغیرہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا آپ کو پورا کنٹینٹ پورے پیشن کے ساتھ جو ہے نا ملے گا.